اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مومنین کرام، انسان پر نازل ہونے والی مشکلات کے اسباب پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے پارٹ 2 میں یہ بیان کیا تھا کہ بعض اوقات انسان اپنی کسی نادانی یا غفلت کے نتیجے میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ غلطی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ اسی طرح بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا نہ تو کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی غفلت، لیکن دوسروں کی نادانی اور غفلت کے نتیجے میں انسان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد معاشرے کا ایک جز ہے، اور وہ معاشرتی برائیوں اور ان کے اثرات اور نتائج سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ اس میں انسان کی اپنی کوئی کوتاہی نہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر اور اس کے باہر صفائی کا جتنا بھی خیال رکھیں، اگر آپ کے پڑوس میں یا باہر گلی میں گندگی ہو تو اس کی بدبو آپ کو ضرور آئے گی، اور آپ کے بچے گلی میں کھیلتے ہوئے اس گندگی کے جراثیم سے ضرور متاثر ہوں گے۔ آپ کا بے گناہ اور بے قصور ہونا اس بدبو اور ضرر رساں جراثیم سے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اگر کسی معاشرے میں کوئی گناہ کا کام انجام دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں عذاب الہی افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس سختی میں آ جائیں۔ قرآن مجید کا 8واں سورہ اس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد رب العزت ہے، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خاص انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ اب آیت کا مطلب واضح ہے، بلکہ بے گناہوں کو بھی وہ عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو عذاب کی لپیٹ میں لینا کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی عادل حقیقی ہے، اور وہ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں گناہ گاروں کی وجہ سے کسی مشکل میں مبتلا ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن ان بے گناہ افراد کو معاوضہ دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں جب ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا بدلہ ملے گا تو اللہ کی عدالت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔